نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت الانعام ہے، آیت نمبر 46 ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے قوموں کے اوپر تو قومیں اپنا رویہ کیوں نہیں بدلتی؟ اللہ تعالیٰ پھر اسے کیا کرتے ہیں؟ انہیں مہلت دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مہلت دینے کے بعد کیا ہے؟ پھر انہیں اللہ تعالیٰ پکڑ کے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب انہیں پکڑ لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے کہ ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ کن کی؟ جو نہیں مان رہے تھے ان کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ تو یہاں سے اب ہم جو شروع کرنے لگے ہیں سورۃ الانعام کا آیت نمبر 46 سے، اب یہاں آگے کیا ہے؟ دھمکی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سمجھانے والے انداز میں سمجھاتے ہیں اور کبھی کبھی قرآن میں ہمیں دھمکی نظر آتی ہے۔ تو دھمکی کیا ہے آیت نمبر 46 کے اندر؟ 46 ہی ہے نا آیت نمبر؟ ہاں جی 46 ہی ہے۔ قل ارأیتم من اخذ اللہ سمعکم وابصارکم ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ قل، تو کہہ دے۔ قل روٹ ورڈ ہے قل۔ قل جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ فعل امر ہوتا ہے واحد مذکر کو، قالو جمع کے لیے ہوتا ہے، قل واحد کے لیے۔ تو کہہ دے، تو کہہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ ارائیتم، علی زبر آ، کیا؟ را، الف حمزہ یا رائی روٹ ورڈ ہے، دیکھیے پورا کا پورا موجود ہے، را اور الحمزہ الف ہو گیا، اس پہ زبر ہے۔ کیا دیکھا؟ میں نے اچھا والا مارکر پکڑا تھا، یہ پھر کون سا والا مارکر میرے ہاتھ میں آ گیا؟ ایک میری بچی میرے مارکر چینج کر دیتے۔ اچھا جی، کیا دیکھا تم نے، تم کا تم ہی آئے گا، آسان ہو گیا ہوگا اب تو، ہے نا؟ کیا دیکھا، یہ دیکھا ہے گا، کیا دیکھا تم نے؟ ان اگر، ان اگر، یہ زیر ادھر ہے، اخذا، الف کے اوپر حمزہ، خوازہ اخذ روٹ ورڈ ہے، حمزہ گرے گا تو کیا ہوگا؟ زبر بن جائے گا۔ اخذا، اگر پکڑ لے، پکڑ لے مطلب لے لے، لے لے، اللہ اللہ، اگر پکڑ لے یا لے لے اللہ، کیا لے لے، کیا پکڑ لے؟ ہاں جی، سمعکم وابصارکم، سمع کیا ہے؟ سین میم اینڈ سمع، سننا، ابصار، بصر ہوتا ہے، ابصار جمع، نگاہیں، ٹھیک ہے؟ سمع، سمعکم، سماعت تمہاری، سماعت مطلب سننا تمہارا۔ اب ہم یہاں کان تو نہیں لکھ سکتے نا، کان تمہارے، ٹھیک ہے؟ سننا تمہارا، سماعت تمہاری، سخت اردو میں سماعت کہتے ہیں، عربی میں بھی سماعت کہا جاتی ہے، سننا، ٹھیک ہے؟ لسننگ تمہاری، اور کیا؟ ابصار، دیکھنا، دیکھنا کہہ سکتے ہیں، نگاہیں، آنکھیں نہیں کہا جا سکتا، نگاہیں لگی ہوئی ہیں مگر نظر نہیں آ رہا، کان ہے پر سنا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے؟ سننا، سننا تمہارا اور نگاہیں تمہاری، یا دیکھنا، کم تمہارا، کم تمہارا، اور کیا کر دے؟ ایک تو یہ کام ہو جائے، اور کیا کر دے؟ میں ذرا اس کو مٹھا لوں، اس کو مٹھانا بھی بڑا ضروری ہے اور یہ گیلا بھی کرنا ضروری ہے، اس کا پڑے گا تھوڑا سا۔ اور کیا ہے؟ اور
خاتمہ، یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ سورت بقرہ کے اندر. خاتمہ، ختم کسے کہتے ہیں؟ ختم نبوت، جسے کہتے ہیں نا ختم نبوت، مہر. تو خاتمہ وہ مہر لگا دے، وہ مہر لگا دے کس پر؟ اعلی اوپر. کس پر؟ قلب واحد، قلوب جمع، دلوں پر. کم تمہارے، دلوں پر تمہارے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا، مکی صورت ہے یہ، مکی یعنی مکہ میں آئی صورت. مکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہاری کان اور سننا اور دیکھنا لے جائے اور دلوں پہ تمہاری مہر لگا دی. تین ہی چیزیں ہماری موسٹ امپورٹنٹ چیزیں: آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، آنکھ سے دیکھنا. جب قرآن نازل ہوا ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے تو وہ کیسے ہوا ہے؟ سن کر، سن کر، سن کر نازل ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا سنو اور پھر دیکھو. سیکنڈ کام کیا کرنا ہے؟ دیکھو. اور پھر کیا کرو؟ دل کے ساتھ محسوس کرو، احساسات. اللہ تعالیٰ آپ کو احساس کے ساتھ بھی محسوس ہوتا ہے. نظر آنا تو بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ ہے نا، زندگی، موت، آپ کے اوپر بیماری اور بیماری کے بعد شفا. آپ غور کریں، آپ کو باریک بینی سے اللہ تعالیٰ نظر آنے والے، محسوس احساسات کے ساتھ. یہاں یہ بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ، یہ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں اللہ تعالیٰ کی، انسان کی، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انعامات میں دی ہیں. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے پھر کیا کرو تم؟ دنیا کے لیے بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ. مطلب دنیا میں تو تم ان چیزوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو، اور دنیا تمہیں اچھی لگتی ہے، اس کو دیکھ کے دنیا کے دیکھتے ہو سب کچھ، لیکن آخرت بھی، ایمان بھی تمہیں اسی سے محسوس کر کے اللہ کے ساتھ. اور اگر یہی چیزیں اللہ تعالیٰ لے جائے. اور پھر دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، لگا دی مہر اللہ تعالیٰ نے، اور پردہ ڈال دیا آنکھوں پر. اس پر آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پھر اعلان کر دیا. اور وہ جو مکہ کے یہ سردار تھے، یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار، جن کے ساتھ یہ معاملہ، جن کو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ چھوٹے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا جاتا، ان کو مخاطب کیا جاتا ہے جو سردار لوگ ہوتے ہیں. جو اس وقت سردار تھے، آج کون ہے؟ دیکھا جائے تو آج سیلیبریٹیز ہیں. آج جتنے امیر لوگ ہیں، جتنے، جن کو کوئی کسی کے پاس کسی طرح کی کوئی دنیا کو ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ سیلیبریٹیز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہیں جی؟ مکہ کے وہ سردار لوگ ہیں جن کو یہاں پہ دھمکی دی گئی ہے. اور پھر مدینہ میں جا کے بدر، غزوہ بدر کے اندر 70 سردار مارے گئے، اور باقیوں کے پر اللہ نے مہر لگا دی نا، نہیں انہوں نے ایمان لے کر آنا. تو یہاں پر بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ لے جائے اور مہر لگا دے دلوں پر تمہارے. من کون کے لیے آ رہا ہے؟ دیکھیں کیا، کم، من، کون، کون، اس پہ شد ہے اور وہ میم کے ساتھ مل ہے. کون، کون ہے؟ ٹھیک ہے. الہن، الہ، کوئی معبود، کوئی الہ. لا تو لکھا ہوا ہے نا، کوئی معبود. الہ کون ہوتا ہے؟ اللہ، کوئی جس کی عبادت کی جائے. کوئی معبود ہے، کون معبود ہے؟ کون ہے کوئی معبود کس کے علاوہ؟ غیر اللہ، غیر، سوائے یا علاوہ اللہ ہی، اللہ کے. ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ کون ہے اللہ کے علاوہ؟ یہ کیسے یہاں یوں کہا جا رہا ہے؟ وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوشچن ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. یا تیکم، یا وہ، الف کے اوپر حمزہ، تا یا آتی روٹ ہے. آتی سے کیا بنتا ہے؟ الف. دیکھیں الف کے اوپر حمزہ ہے، وہ کیا بن گئی؟ جزم. یا تی، تا بھی ہے یا بھی ہے. یا تی، وہ لے آئے، وہ لے آئے. ٹھیک ہے. وہ لا دے، یہ لا دے بھی آ سکتا ہے. وہ لا دے، وہ لے آئے پاس، پھر پاس آئے گا کہ آئے لے آئے. کم، تمہارے، وہ لا دے تم کو، وہ لے آئے پاس تمہارے، وہ لا دے تم کو.
کیا لا دے؟ بھی بازل بھی ساتھ ہی اس کو، ساتھ اس کو، کس کو؟ ساتھ اس کے، کس کے طرف اشارہ ہے؟ یہ سب چیزیں دیکھنا، سننا اور دل، کیا یہ دوبارہ کوئی اور ہے جو یہ ساری چیزیں تمہیں واپس لا کے دے دے؟ نہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں. اب ہم سب جانتے ہیں جو پیدائشی گونگا ہوتا ہے، پیدائشی اندھا ہوتا ہے، اس کا ٹھیک ہونا کتنا محال ہے، سائنس بھی اس کے آگے ہارتی ہے. ٹھیک ہے، کسی کی اور آنکھ لگا دی جائے، اس کا نور اس میں، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن وہ خود سے نور نہیں بھر سکتے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل یا یہ سب احساسات، یہ سب چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑ کر رکھی ہیں. انظر، پہلے قل کہا فعل امر واحد کے لیے، اب فعل امر واحد ہی کے لیے ہے، نظر کے لیے. نظر کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. انظر، تو دیکھ، تو دیکھ. واحد مذکر کو کہا جا رہا ہے، کس لیے کہا جا رہا ہے؟ کہ اللہ ان کو مخاطب کر کے ہر سنگولر پرسن سے بات کی تھی. ڈائریکٹ اللہ ان سے کہا جاتا ہے، اور انڈائریکٹ ہر ایک سے. کیفا، کیسا، کیسے. کیفا، کیسا بھی، کیسے ہم کہیں گے، کیسے. نصرف، نون ہم، سواد رافع صرف. صرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو مٹائیں تو نحو و صرف سنا ہے نا آپ نے؟ ہاں، ہمارے اس، میں نے آپ کو بتایا کہ سین کے نیچے صرف ہوتا ہے، یہاں صرف ہے. صرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا، بدل بدل کر. نحو و صرف کیا ہوتا ہے؟ ایک علم ہوتا ہے جس میں لفظ بدلے جاتے ہیں. تو صرف، کس طرح ہم بدل بدل کر. ٹھیک ہے، بدل بدل کر یا پھیر پھیر کر. پھیرنا اس کا مطلب یہ بدلنا، بدل بدل کر یا پھیر پھیر کر، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں. ہمارا نا، ہم کرتے ہیں. تو دیکھ کیسے ہم بدل بدل کر بیان کرتے ہیں، کس طرح ہم بدل بدل کر بیان کرتے ہیں. کیا؟ الآیات. الآیات کیا خاص ہے؟ آیات مطلب آیات، آیات تو لکھا ہی وہ احکامات یا پھر نشانیاں. یہاں نشانیوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں کیسے، ہم کیسے ان کو بدل بدل کے احکامات اور بدل بدل کے نشانیاں دکھاتے ہیں. ثم، پھر. کون؟ ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو، اور ویسے ساری دنیا کے لیے. ثم، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ یصدفون، یا وہ سواد دال فا صدف. صدف جو ہے، صدف کا جو میننگ ہوتا ہے نا، ویسے تو آپ کو پتہ ہے صدف موتی کو بھی کہتے ہیں، صدف اس کو بھی کہتے ہیں. یہ جو ہوتی ہے نا، ایک چیک کر لیتے ہیں. ہاں جی، صدف کہتے ہیں وہ جس میں موتی بنتا ہے اس کو کہتے ہیں، ذہن سے نکل رہا ہے، مونگے ہوتا ہے، وہ نہیں، مونگے بھی نہیں ہوتے. کیا ہو گیا مجھے، ذہن سے نکل گیا ہے. سیپ، سیپ، ہاں جی، سیپ، بالکل سیپ. یہ جو سیپ ہوتی ہے نا، سیپ، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ اس طرح سے سیپ ہوتی ہے، سیپ، اور اس کے اندر وہ موتی بنتا ہے، موتی. ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ بارش کا قطرہ اس کے اندر جاتا ہے اور وہ اپنے منہ کو بند کر لیتی ہے، اور بالکل پھر کیا کرتی ہے؟ پھر وہ منہ بند کر لیتی ہے اپنا، سیپ جو ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر وہ صدف تیار ہوتا ہے، اس کو صدف کہتے ہیں. وہ جس کے اندر تیار ہوتا ہے وہ صدف کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں. عربی میں سیپ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ اعتراض کرنا، منہ موڑ لینا. اب سیپ کیا کرتی ہے؟ جب منہ بند کرتی ہے تو صدف اس لیے آ رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اس کے اندر جو موتی بنتا ہے، بالکل بند ہو کر لینے سے، اپنے آپ کو منہ بند کر لینے سے کوئی اندر چیز تو دوبارہ جا نہیں سکتی، کوئی چیز اور اس کے اندر جا نہیں سکتی. اندر ہی اندر جو ہے اس کے اندر کیڑا کیا بنا دیتا ہے؟ وہ بنا دیتا ہے، وہ اندر ہی منہ موڑ لیتی ہے صدف، پھر اس کا منہ نہیں کھلتا. تو یہاں منہ موڑنے کے لیے یا پھر اعتراض کرنے کے، اعراض کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، نظر انداز کرنے کے لیے، اور وون جمع کے لیے آتا ہے. دیکھیں، پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. اچھا، ہوم، وہ دوبارہ اس کے اندر ایک ہوم آ رہا ہے، دو دفعہ آ رہا ہے. میں بھی کہتی دو دفعہ ہوم آ رہا ہے.
ایک ہم آ رہا ہے، ایک وہ آ رہا ہے. دیکھیں پہلے ہم آ رہا ہے، پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. سما ہم یصدفون، ٹھیک ہے. پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وہ نظر انداز کر جاتے ہیں. با محاورہ میں سے نظر انداز کہیں گے، ٹھیک ہے. اعراض کر جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب یہ صدف ورڈ میں نے بھی پڑھا تھا تو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ اب اعراض بھی آ رہا ہے منہ موڑنے کے لیے، ولو بھی آ رہا ہے، لیکن صدف سواد دالفا صدف. پھر جب ہم نے اسے ڈھونڈا تو سمجھانے کا مجھے ایک ہی طریقہ نظر آیا کہ جو موتی ہوتا ہے نا صدف کے اندر، اس کے اندر جو سیپ کے اندر ہوتا ہے وہ موتی بنتا ہے، تو بنتا بھی ایسے ہی ہے کہ وہ منہ بند کر لیتا ہے، باقی سب چیزیں منہ موڑ کے ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے. بالکل تو بالکل اس کو یصدفون. پھر وہ کون، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دھمکی دی ہے کہ انہیں نظر نہیں آ رہا، انہیں اللہ تعالیٰ بہت کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں مگر وہ نہیں سمجھ رہے، تو ان کے لیے آ رہا ہے. ہم با محاورہ پڑھتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. تو کہہ دے کیا تم نے دیکھا، کیا تو نے دیکھا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری نگاہوں کو لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس لا کر دے. دیکھ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں. میں نے بھی آپ سے کہا کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہماری ہڈیاں تک ٹوٹ جاتی ہیں، ہمارے جسم زخموں سے بھر جاتے ہیں، مگر وہ ہمیں شفا دے دیتا ہے. یہ بھی تو ہمارے کیا ہیں، ہماری ایسی احساس ہے، محسوس کرنے والی چیزیں. ہمارے دل بے چین ہوتے ہیں، دلوں کے اندر ایک خوف، ایک ڈر ہوتا ہے، لیکن کچھ دن بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، آپ کے دلوں کو اطمینان دینے والا. سب یہ نہ نظر آنے والی چیزیں، جو ہمیں نظر آنے والی، نہ نظر آنے والی سب چیزیں، اللہ تعالیٰ سے یہی بتایا ہمیں کہ یہ سب چیزیں اگر تمہاری چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کیا احساس چلا جاتا ہے تمہارا، یہ سب چیزیں سننا، احساس کے ساتھ دیکھنا، آنکھیں، دل، کون ہے جو واپس لا کے دے گا تمہیں؟ اللہ کے سوا. اتنی باتیں سمجھا کر بھی وہ پھر بھی کیا ہے، منہ پھیر لیتے ہیں. قل، تو کہہ دے، کچن میں، قل، تو کہہ دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، آئیتا، کیا، پھر وہی ہے، وہی ورڈ، را حمزہ یا را ای روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور تا. دیکھیں را آئیتا، را حمزہ ہے، حمزہ کے الف پہ کیا ہے، زبر. آپ دیکھیں گے تو آپ کو اکثر حمزہ بھی ملے گی، میں بتا دوں یہاں پہ حمزہ بھی ملے گی. عربی میں الف پہ زبر ہو یا حمزہ ہو ایک ہی بات ہوتی ہے، حمزہ اور الف ایک ہی. اب تو نئے جو قاری حضرات ہیں وہ حمزہ کو، الف کو حمزہ ہی پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن کے اندر اکیلے الف کی کوئی وہ نہیں ہے ویلیو، الف کے ساتھ اوپر زبر ہوتا ہے تو یہ حمزہ ہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ کبھی کبھی حمزہ بھی آپ کو نظر آئے گی. آرا آئی تا، کیا دیکھا، رائی دیکھا یا دیکھتا ہے، دیکھے لکھیں آگے جمع آ رہا ہے. کیا دیکھا، نہیں دیکھا، دیکھتا نہیں لکھنا تھا، دیکھا. کیا دیکھتے ہو تم، مانے غلط ہو رہا ہے. آرا آئی تکم، آرا آئی تکم، کیا دیکھتے ہو تم، ٹھیک ہے. تا بھی آ رہا ہے کیا، مگر یہاں پہ تا اس کے لیے الگ سے ایک آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو کہہ دے کیا دیکھتے ہو تم، کیا دیکھا تم نے، ٹھیک ہے. ان اگر آتاکم، پھر کیا آ رہا ہے، یہ بہت زیادہ آتا ہے، آرا آئی اور آتا یا آتی اور جی آ، بہت زیادہ یہ ورڈ آتے ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ آپ کو بتاتی ہوں. اور کیونکہ یہ ٹوٹلی ہیں ہی عربی کے ورڈ، ٹھیک ہے. آتا ہے دیکھیں تو پورا آتا یا آتی روٹڈ یا سائلنٹ، آتا، ٹھیک ہے. اگر وہ آ جائے، اگر وہ آ جائے، کم تم پر، تم پر، اگر وہ آ جائے تم پر، تو کہہ دیں کیا دیکھتے ہو تم، اگر وہ آ جائے تم پر، کیا آ جائے تم پر، عذاب اللہ، عذاب
اللہ کا. عذاب کا بھی ہم عذاب ہی لکھیں گے, ٹھیک ہے, عذاب کا بھی ہم عذاب ہی لکھیں گے, اللہ کا, عذاب اللہ کا. کس طرح آ جائے؟ بغتتن, با غین تا بغت روٹ ورڈ ہے, ٹھیک ہے, بغتتن اچانک, اچانک, ٹھیک ہے. اگر وہ کیا انہیں تو کہہ دے کیا دیکھتے ہو تم اگر وہ آ جائے تم پر عذاب اللہ کا اچانک. اچانک بھی آ سکتا ہے. کیسے؟ راتوں رات سوئے سوئے بندہ مر جاتا ہے. موت بھی, آپ کو میں نے بار بار بتایا, موت بھی کیا ہے؟ موت بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ زلزلہ آ جاتا ہے, سیلاب آ جاتا ہے, زمینی عذاب. عذاب کیسے ہوتے ہیں؟ ابھی آگے بھی آئیں گے, اسی میں آئے گا. عذاب کیسے کیسے ہوتے ہیں؟ عذاب زمینی عذاب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, راتوں رات آ جائے, زلزلہ آ جائے. آسمانی عذاب ہوتے ہیں, کوئی ایسی ہوا چلے کہ برے حشر ہو جائیں, ٹھیک ہے. یہ کون ہے؟ اچھا, زمینی آ جائے, آسمانی آ جائے, یا پھر کیا ہو, راتوں رات بندے کو موت آ جائے, کسی وقت اچانک سے آ جائے, تو اسی کو یہاں بتایا جا رہا ہے. اگر وہ آ جائے اوپر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا اچانک, او یا جہرتن, جیم ہا را اور گولتا آ گیا. عذاب جو ہے, جو بھی عذاب آتا ہے مؤنث ہی ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی یہاں مؤنث ہے, زمین و آسمان کی. تو جہرتن عذاب کیسا ہے؟ ظاہری, جہرا ظاہری, نظر آنے والا, ٹھیک ہے. دن کے ٹائم, رات کے ٹائم آ جائے, اچانک آ جائے, پتہ ہی نہ چلے. ظاہری آ جائے, دن کے ٹائم آ جائے, پتہ چل جائے. موت اچانک آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اچانک سے آ گئی, بغتتن, اچانک سے. اور بیماری وہ تو آتی ہے, لیکن بیماری کے بعد انسان کو پتہ ہو سکتا ہے میں زندہ رہوں, ٹھیک ہو جاؤں, لیکن پھر بیماری کے بہت عرصے کے بعد بندے کو پتہ ہوتا ہے اس نے جانا ہے, جانا جانا, اور وہ عذاب ہے, ختم. ظاہر ہو گئی, وہ ظاہر ہو گئی ہے, ظاہر ہو گیا, اب موت آنے ہی والی ہے. بڑھاپا آتا ہے, اس کے بعد موت آنے ہی والی, پتہ ہے بندے کو. جوانی میں بندہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ ایسے اچانک سے انسان چلا جائے گا. بالکل اسی طرح بغتتن اور جہرا, یا تو آ جائیں اچانک سے, یا کھلم کھلا سامنے آئے, دن کے ٹائم آئے. اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ظاہری طور پر دن کے ٹائم آ جائے, ٹھیک ہے, نظر آ جائے. حل کیا, حل کیا, یا وہ, ہاں لام کاف ہلاک, ہلاک کا روٹ ورڈ ہے. یہاں ایسے لکھ کے ہم ایسے لکھتے ہیں ہلاک, دیکھیں فرق دیکھیں کیا ہے, روٹ ورڈ یہی ہے اس کا, ٹھیک ہے. کیا وہ ہلاک ہوگی, یا یہ کون ہے جو جس کو میں فون کی جا رہا ہے, کیا وہ ہلاک ہوگا, ٹھیک ہے, یا اللہ مگر یا سوائے, مگر یا سوائے. القوم ایسی قوم, قوم بھی لکھ سکتے ہیں, لوگ. القوم خاص, ایسے لوگ, ایسی قوم, جو کیا ہے, الظالمون, الظالمون, ظالمون مطلب ظلم کرنے والے ہیں, ظالم ہے, ظالم قوم. یعنی ظالم قوم کے سوا تو کوئی ہلاک نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, تو کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک سے یا کھلم کھلا آ جائے, تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ ہلاکت بھی ظالم لوگوں پر ہی آتی ہے, زیادہ تر ظالم لوگوں. جب آئے گا نا, آتا ہے ایسا عذاب جو کوئی اللہ نہ کرے پوری قوم کے اوپر ہو, پھر تو کہتے ہیں نا گندم کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے. لیکن زیادہ تر جب عذاب اس طرح کا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ راتوں رات کسی کو آ جائے, اچانک سے آ جائے, تو جس کی آئی اسی نے جانا ہے. تو جو ظالم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح بھی لے جاتا ہے, اللہ معاف کرے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ, اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کا تعارف کروانے لگے ہیں. وہاں اور ماں نہیں, اور نہیں, اور نہیں,
نون ہم، را سین لام رسل، یہی روٹ ورڈ ہے بھیجنا، اس کا مطلب بھیجنا، نہیں ہم بھیجتے، نیچے کر کے بناؤں، نہیں ہم بھیجتے، المرسلین، ال سارے کے سارے میم والے، را سین لام رسل، بھیجے جانے والوں کو، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، رسولوں کو بھی لکھ سکتے ہیں، رسولوں کو، اب رسولوں کو لکھ دینا آسان ہے، بھیجے جانے والے جب لکھیں گے تو پھر آپ کو لفظ کو سمجھنا پڑے گا، را سین لام رسل بھیجنا، اور رسول بھیجا جانے والا، اور یہ جمع ہے، بھیجے جانے والوں کو نہیں ہم بھیجتے، رسولوں کو یا بھیجے جانے والوں کو، کیسے؟ اللہ مگر، تمام جو اللہ تعالیٰ جن کو بھیجتا ہے، اللہ مگر یا سوائے، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، کبھی کبھی سوائے آتا ہے با محاورہ میں، کبھی کبھی ہم اللہ کو مگر ہی لکھتے ہیں، مبشرین میم والے، با شین را بشر، بشارت کا رتبہ، بشارت کیا ہوتی ہے؟ خوشخبری، اور یعنی جمع کے لیے خوشخبری دینے والے، خوشخبری دینے والے، یا پھر بشارت دینے والے، بشارت دینے والے، ٹھیک ہے، سوائے خوشخبری دینے والے، یا علاوہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ خالی خوشخبری دینے والے یا بشارت دینے والے، وہاں، اور منذرین میم والے، نون زورا نظر، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا نون جمع کے لیے، نظر مطلب ڈرانا، ڈرانے والے، خوشخبری کس چیز کے دیتے ہیں؟ جنتوں کی بشارت، اور ڈرانا آگ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، ان چیز سے بچانے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، بس یہاں پہ کیا ہے، ایک اجتماعیت پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کر دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ میرے انبیاء کو بھیجنے کا، رسولوں کو بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ بشارتیں دیں، ڈرائیں اور خوشخبریاں دیں، فمن آمن، اب سنگولر پرسن سے بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فاپس من جو بھی کوئی سنگولر پرسن، ٹھیک ہے، جو بھی، آمنا کیا ہے؟ آمنا، امن روٹ ورڈ ہے ایمان کا، مطلب مان جانا، اللہ کو مان جانا، ایمان لے آنا، بس جو بھی وہ ایمان لے آئے، وہ مان جائے، وہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اور کیا کر لے وہاں، اور اسلحہ، سواد لامہ صلح، اور اسے بنتی اسلحہ، وہ اصلاح کر لے، اور وہ اصلاح کس چیز کی اصلاح کر لیں؟ خاص طور پر آپ غور کریں کہ جو بھی کوئی سنگولر پرسن ہے، وہ اگر مکہ کا ہے اور وہ 360 بتوں کو پوج رہا، اور ان کی اس کے ارد گرد اس قدر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو وہ ایمان لائے، پھر اپنی اصلاح کرے، اسی طرح آج ہم لوگ ہیں، ایمان لے کر آنا، اپنی کریکشن کرنا، ایمان لانا، اپنے غلط کام چھوڑ دینا، توبہ کر لینا، تو ہم ایمان والے بھی کبھی کبھی ایمان سے نکل کے منافقت اور اس طرح کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ہر اس بندے کو جو وہ جو بالکل کافر سے مسلمان ہوا ہے، تو اپنے باقی اعمال ٹھیک کر لیں، اور ایک جو مسلمان ہے وہ اگر ایمان والا بنتا ہے، مطلب اس کے ایمان کو ٹیڑھ میڑھ آئی ہوئی ہے، توبہ طائب کرنی ہے، اس کے بعد وہ اصلاح بھی کرے، ٹھیک ہے، بس جو بھی وہ ایمان لائے اور اصلاح کر لیں، فلا خوفن، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فاپس لانا، بس نہیں خوفن کوئی خوف، بس نہیں خوفن کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی خوف، علیہم علی اوپر، ہم ان کے اوپر، ان کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا بنائے، ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان والا بنائے، وہاں، اور لانا، اور نہ ہی ہم وہ یحزنون، یا وہ ہاں زانون، حزن غم کو کہتے ہیں، اور وہ انون جمع کے لیے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، غم کس طرح کا اور خوف کس طرح کا؟ آپ کو پتہ ہے غم اور خوف کس طرح کا بتایا جاتا ہے یہاں پر؟
آپ کو میں بتاؤں کہ جو یہ دنیا ہے نا، دنیا میں ہم ہیں ہی خوف کے ساتھ. کبھی ہمیں خوف ہوتا ہے ہمارا وقت زندگی نہ چلی جائے، کبھی خوف ہوتا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے نا اللہ تعالیٰ. لیکن جو ایمان لے آئے نا ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے سب سے پہلے اس بات کا کہ اللہ ناراض ہوگا، کیونکہ جو ایمان والے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں ہے نا. پھر سب موت کا خوف، موت کا خوف سب سے زیادہ یہ خوف ہوتا ہے کہ اس وقت زندگی ختم ہو جائے موت. پھر زندگی کے اندر کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ جوانی کا، بڑھاپے کا، اور بہت سے خوف ہوتے ہیں. لیکن موت کا خوف، پھر قبر کا خوف، قبر کا خوف، پھر حشر نشر کا خوف، حشر نشر کا خوف. یہ تو خوف ہو گئے نا، آپ لگا لیں. صراط سے گزرنے کا خوف، اللہ تعالیٰ کو سوال جواب کا خوف، یہ سارے خوف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے غم. غم کس چیز کا ہے؟ اس دنیا میں سے وہی بات ہے آپ کی خوبصورتی جانے کا، جوانی جانے کا، بہت سے خوف غم ہے. پھر اس کے بعد اولاد کے جانے کا، آپ کے مال کی، آپ کی نعمتوں کے جانے کا. پھر اور کون سا غم ہوتا ہے؟ موت کے بعد اپنوں سے بچھڑ جانے کا، بالکل اکیلا ہو جانے کا قبر میں. آپ کو پتہ ہے جو چلا جاتا ہے وہ تو اکیلا ہو جاتا ہے. جو دنیا میں ہو تو پھر بھی تکلیف میں، دکھ میں، لیکن جو چلا جاتا ہے اس کا زیادہ غم ہے. سارے رشتے چھوڑ کے، سارے ناطے چھوڑ کے، ساری دلچسپیاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قبر میں جا کے اتر جانا. غم، پھر آگے بھی غم. تو ہر طرح کے جو غموں سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے جو ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر. پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. والذین، اور یہ تو بار بار آیات آئیں گی، اب بھی آ رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو تب بھی سورۃ بقرہ سے بھی شروع ہیں. وہاں اور الذین، وہ جو، پوائنٹنگ کا ورڈ ہے، وہ جو مطلب وہ لوگ جو. ٹھیک ہے. کذبوا، کاف زال با، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، وہ جمع کے لیے زال پہ شد آ گیا تو جھٹلانا. جنہوں نے جھٹلا دیا، وہ جو جنہوں نے جھٹلایا، کس کو؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسولوں کو. ٹھیک ہے. بی آیاتنا، بازر بھی 7 آیات، 7 آیات مطلب نشانیاں. 7 آیات کو، 7 نشانیوں کو. یہ انبیاء اور رسول بھی تو نشانیاں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. انہیں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا پیچھے ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ وہ بھی اللہ کی نشانیاں، ان کے اوپر جو وحی آ رہی وہ بھی اللہ کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا 7 نشانیوں کو، نہ ہماری، بیایاتینا. ٹھیک ہے. جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اس جو نظر آ رہی ہیں ان کو، جو نہیں نظر آ رہی سب کو جو جھٹلا دیتے ہیں. تو یا مسہم، یا وہ، میم سین سین مس، شد آیا، میم سین پھر سین، اس طرح مس ہوتا لکھا ہو. اور یہاں پہ سین کٹھا ہو گیا شد کے ساتھ. ٹھیک ہے. شد سے مطلب وہ چھو جاتا ہے، وہ چھو جاتا ہے. چھونا، چھونا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا. وہ پہنچتا ہے، ہم ان کو، وہ پہنچتا ہے ان کو، وہ پہنچے گا ان کو. دونوں طرح آ سکتا ہے. وہ پہنچتا ہے، وہ پہنچے گا، وہ چھو جائے گا، وہ چھوتا ہے ہم ان کو. العذاب، جب عذاب آتا ہے تو سادہ عذاب، العذاب ہے تو خاص عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے. عذاب کو ہم عذاب ہی لکھیں گے. عذاب کس کی وجہ سے؟ وجہ بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہی بتا دیتے ہیں. باوجہ، بازر بھی باوجہ، ما جو، باوجہ جو، کانو بہل جمع کے لیے، تھے وہ، باوجہ تھے وہ، یفسکون، یا وہ، فا سین آف فسق. فسق کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی. ٹھیک ہے. وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. وہ انہوں جمع کے لیے جو تھے وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی
نافرمانی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بتایا ہمیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو یعنی ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے انہیں عذاب پہنچے گا، انہیں چھو جائے گا عذاب اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اب جو آیات آگے آ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول وسلم کی بازبان اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے یعنی ان کی طرف سے یہ آیات آ رہی ہیں کہ تو یہ ان کو کہہ دے، ٹھیک ہے، کہ جو یہ سوچتے ہیں اس وقت کے لوگ بھی اور آج کے لوگ بھی کیا سوچتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک رب آسمانوں پر ہے، ایک وہ ہے جو نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ ایسا شرک کرتے ہیں جو مدینہ میں جا کے اتر گئے، اور مدینہ جائیں گے ہم بخشے جائیں گے. ہم مدینہ میں پیدا ہوتے ہیں بخشے جاتے ہیں، ہم نبی وسلم کے زمانے میں ہوتے تو بخشے جاتے ہیں. یہ بہت سے انسان کے دماغ میں آتی باتیں. ہم صرف اللہ کی ادھر حاضری دے دیں گے اور بس ہم بخشے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہاں جا کے ان سے کہہ دیں گے بخشے جائیں گے. یاد رکھنا اللہ کے زمانے میں مکہ کے اندر ابو جہل بھی تھا، ٹھیک ہے، ابو لہب بھی تھا، بلکہ تو خالی خاص جو نام ہے آپ کے سامنے آتے ہیں 70 سردار تھے بڑے بڑے جن کے اوپر سمعہم وابصارہم وختم علی قلوبہم ہوا کہ نہیں ہوا. کیوں؟ پاس رہنے سے نہیں، بات ماننے سے بات بنتی ہے. مدینہ میں عبداللہ بن ابی تو مسلمان ہو گیا تھا، عبداللہ بن ابی تو وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور بہت سے ایسے مسلمان منافق تھے لیکن پھر وہ منافق ہو گئے. اب ہم ان کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، مگر حال ان کا کیا تھا. عبداللہ بن ابی نے اپنے مرتے دم کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے اس نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور نصیحتیں نہ کریں، اپنا کرتا مجھے دے دیں. اور کرتا بھی کون سا لوں گا؟ وہ جو آپ کے بدن کو چپکا ہوا ہے، جس نے آپ کے بدن کو چھوا ہوا ہے، تاکہ مجھے اللہ بخش دے، مجھے اللہ معاف کر دے. بالکل ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ ہم وہاں گئے رسول کے ہم خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹچ کر لیا، آب زمزم سے لگا لیا، اس سے ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، ہے نا. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ دے. آگے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. قل تو کہہ دے، قل تو کہہ دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے لا نہیں. دیکھیں لا کی مد بھی آ رہی ہے، نہیں یعنی کبھی بھی نہیں. اقول الف زبر آ میں، قول کہتا، قول کہنا ہوتا ہے میں کہتا، تو کہہ دے نہیں میں کہتا، لکم لا واسطے، کم تمہارے، واسطے تمہارے، یعنی میں تم کو یہ کبھی بھی نہیں کہتا، عندی پاس ہے میرے، پاس ہیں، یا میری لکھ دیا چھوٹی اڑا دیا، میرے پاس ہے میرے. کیا ہے پاس میرے؟ خزائنو، خزانے، خزن روٹ ورڈ ہے خزانے کا، خزن. تو اس سے کیا ہوا؟ خزان، خزن، تو خزن سے بنا خزن، خزائن، خزانے. اللہ تعالیٰ اللہ کے بس خزانے نہیں ہیں، کسی بھی چیز کے خزانے نہیں. اللہ تعالیٰ نے الگ زبان نے رسول وسلم کہلوا دیا اللہ ہی اللہ کے، جو اللہ کے خزانے ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میں میرے پاس خزانے نہیں ہیں اللہ کے. وا اور لانا، وا اور لانا، اور نہ ہی اعلم الف عام ہے عین لام علم جانتا، میں علم رکھتا، میں جانتا. الغیب، السارا کا سارا، غین نیابہ غیب چھپا ہوا، یعنی الغیب کا مطلب جو نظر نہیں آ رہا میں کیسے جان سکتا ہوں، ٹھیک ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انبیاء کو بتا دی جاتی ہیں، کسی کے کوئی ایسی بات جو کسی کو بات کے مطابق، یعنی اللہ کے رسول کو جیسے بہت سی باتیں الگ بتا دینا کسی فرشتے کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں غیب، سورت جن کی جو آخری آیت ہے نا اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا سوائے رسولوں کے.
وہ بھی ان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو غیب کون سا ہوتا ہے، جو جس کی موجودہ وقت میں ضرورت ہوتی ہے وہ غیب بتایا جاتا ہے، وہ بات بتائی جاتی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا. اللہ کے بارے کہ میں غیب نہیں جانتا، ٹھیک ہے. کیا نہیں کرتا، ایک میں خزانے میرے پاس نہیں اور میں تو غیب نہیں جانتا. اب وہ ہماری جو ایک قصہ ہے اس میں غزوہ بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے یہ لوگ بڑے تیار تھے، کیونکہ ان کے 70 سردار مارے گئے تھے اور باقی بھی بہت سے مارے، خالی 70 سردار نہیں تھے، بہت سے مارے گئے تھے، بہت سے قیدیوں بن کر آئے تھے. تو بہت سے لوگ تھے، جو دو بندے تھے جو ایک قرض خواہ تھا، ایک نے قرض دینا تھا، ایک بندہ جس نے قرض دینا تھا اور ایک جو تھا وہ قرض لینے والا تھا، ایک دینے والا تھا، ٹھیک ہے. ایک دینے والا تھا، آپس میں ایک دوسرے کے. ان دونوں نے بیٹھ کے خانہ کعبہ کے پاس یہ بات کی کہ اگر تم جا کے نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کراؤ میں تمہارا قرض معاف کر دوں گا. اور ان دونوں سے آپس میں یہ بات کرنے کے بعد کہا ہم دونوں کا اس کے علاوہ، یعنی ہم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہیں، اللہ کے سوا ہم دونوں کا کوئی رازدار نہیں ہے. اللہ کو مانتے تھے نا، اس لیے وہ پتا تھا کہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ دونوں کا رازدار نہیں ہے. اور ایک دوسرے، اور پھر جس نے دینا تھا وہ بندہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قتل کے ارادے سے، اپنے اوزار کو زہر وغیرہ لگا کر گیا تلوار کو. اور اللہ کے رسول نے جب اسے پکڑا، جب وہ اللہ کے سامنے لایا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو. کہتا ہے جی میں تو اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم لینے آئے ہو تو پھر مجھے بتاؤ کہ وہ جو تم خانہ کعبہ کے پاس باتیں تم دونوں نے کی وہ. تو اس وقت اس بندے کی یعنی آنکھیں باہر نکل آئی تھی سن کر، کیونکہ رسول اللہ جبرائیل علیہ السلام نے بتا دی وہ باتیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پہنچا دی. یہ موجودہ واقعات ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہم نعتوں میں کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل، وہ ایک نعت ہم نے سنی ہوگی، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ میں اکٹھا ایک جگہ پہ نہیں بتاؤں گی، آپ کو مختلف جگہ پہ باتیں بتاتی رہوں گی، کیونکہ صورت انعام میں آئی شرک کے علاوہ نا، کہ ابو جہل نے اللہ کے سامنے آیا، اس نے کہا کہ بتانا میری مٹھی میں کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یعنی یہ اس نعت میں کہتے ہیں کہ اللہ نے سارا کچھ بتا دی. یہ ساری یہاں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، شعر و شاعری ہے، ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوتے تو سوچیں، واقعہ معراج اپنے سامنے لے کر آئیں. معراج کے واقعے کے بعد کچھ جو سردار جو ہیں جمع ہو گئے تھے، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ جو بیت المقدس کو دیکھ کر آئے ہیں تو وہ کیسا تھا. اور آپ کو پتہ ہے حالانکہ اللہ کے رسول رات کے ٹائم گئے تھے، دیکھ کر بھی آئے تھے. اللہ بتا سکتے تھے ایسا نہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو گھمایا، جیسے ہمیں ٹی وی نظر آتا ہے، ٹی وی کے درمیان کہ جو پوچھا جا رہا تھا وہ ان کے آنکھوں کے سامنے لایا گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکے تھے کہ یہ ایسا معاملہ تھا، یہ میں دیکھ کر آیا، پھر ان کو یقین آیا تھا. ٹھیک ہے، تو مطلب ہر چیز بتائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے، چاہے کوئی نبی ہے یا رسول ہے، جو غیب کا علم ہے اس دیوار سے اس طرف کیا ہو رہا ہے نہیں پتا، ٹوٹل کسی کو کچھ نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ اللہ کی ان کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ نہیں میں جانتا کوئی غیب. واہ اور لانا اقول میں قول کہتا ہوں، اور نہ ہی میں کہتا ہوں لکم لواستے کم تمہارے، ملک فرشتہ. ٹھیک ہے، ملکن میں ایک فرشتہ ہوں. نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں کھاتا ہوں پیتا ہوں، میرے جسم پہ چوٹ لگتی ہے، مجھے بخار آتا ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں. میں نے شادی کی ہے، میری اولادیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری بات. فرشتہ کہتا ہے نور کا بنا ہوا. ٹھیک ہے، فرشتہ نوری ہے. ہم کیا ہیں؟ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہم بشر ہیں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تو خاکی ہیں، ہم یوں کہہ لیں خاکی ہیں. اور خاکی اللہ کے بھی خاکی ہیں، نبی ہیں، بے شک وہ نور، لیکن ہم ان کو اس طرح نور کہہ کے فرشتہ نہیں کہہ سکتے.
اللہ نے بتا دیا کہ نہ ہی میں فرشتہ ہوں، نہ میں نور کا بنا ہوا ہوں، مجھے نور ہے، ان کی ذات نور ہے، ان کے ساتھ نور قرآن کا ہے اور قرآن پر عمل کا ہے اور اللہ کی شخصیت کا ہے، لیکن خود وہ بشر، میں بشر ہوں، بار بار یہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی انی کے بے شک میں، یہ بھی تھا بیچ میں، انی بھی ہے، انی، اب دیکھیں، نہیں میں کہتا واسطے تمہارے، انی کے بے شک میں، ٹھیک ہے جاؤ، بے شک میں ملکن کوئی فرشتہ ہوں، ٹھیک ہے، نہیں میں کہتا کہ بے شک میں کوئی فرشتہ ہوں، یہ میں نے خن میں انی لکھنا بھول گئی تھی، اور نہیں میں کہتا لکم واسطے تمہارے، انی کے بے شک میں، چھوٹیا میں کے لیے، میں کوئی فرشتہ ہوں، ٹھیک ہے، اللہ مگر، دیکھیں وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اللہ مگر، امپورٹنس کس چیز کی ہے؟ وہی کی، ماں جو، یو ہا یا وہ، واؤ ہا یا وہی روٹ ورڈ ہے، یا سائلنٹ کیا جاتا ہے ان اتبا، ہاں رہ گیا، یہ آ رہے ہیں نا بار بار آج کمرے میں مجھے کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے، میرا سارا دھیان خراب ہو جاتا ہے، میں ان کو ذرا صحیح کروں، ان اتبا، دوبارہ چلتے ہیں، ایک دو دوبارہ اس کو دہرا لیں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، تو کہہ دے نہیں میں کہتا واسطے تمہارے پاس ہے میرے خزانے اللہ کے، ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں کوئی غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی یہ کہ بے شک میں کوئی فرشتہ ہوں، ٹھیک ہے، ان اتبع، ان نہیں، ان یہاں پہ اگر کے لیے نہیں ہے، نہیں، اتبع الزر میں، تابع تبع، اتباع کرتا، اتباع کرنا مطلب پیروی کرنا، نہیں میں اتباع کرتا، نہیں میں پیروی کرتا، اللہ مگر، اللہ مگر، یا سوائے، مگر یا سوائے، ماں جو، یو ہا یا وہ، واؤ ہا یا وہی روٹ ورڈ ہے، وہی کیا ہوتی ہے، اگر یا سائلنٹ ہے یہی روٹ ورڈ ہے اس کا، اور ہاں پہ کھڑا زبر، اور یہ دیکھیں جو وہ وہی کیا جاتا ہے، وہی کیا جاتا ہے، کس کی طرف؟ الیہ، ان یہ، ان نہیں، اتبع میں اتباع کرتا، مگر جو وہ وہی کیا جاتا ہے، الیہ، الا طرف، لام پہ یا پہ کیا کھڑا زبر، الا طرف کے لیے، یا میرے، جو وہ وہی کیا جاتا ہے طرف میرے، جو میں بتاتا ہوں، جو کہتا ہوں، وہ صرف وہی کیا جاتا ہے، صرف میری امپورٹنس اس لیے ہے کہ میں ایک رسول ہوں اور میری طرف وہی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بہت جگہ پہ یہ جملہ ہوتا ہے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، مگر صرف یہ کہ وہی کی جاتی ہے میری طرف، ٹھیک ہے، قل تو کہہ دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، قل تو کہہ دے، حل کیا، یا وہ، سین واو یا سوی برابر کو کہتے ہیں، یہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے یا سائلنٹ ہے اور سوی میں تا آیا ہے، تب یا ستوی، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں، کون، کس کو کہا جا رہا ہے، الاعمى، الاعمى، ٹھیک ہے، اندھا، اور البصیر، باسارا بصر اور بصیر دیکھتا بھالتا، دیکھتا بھالتا، دیکھتا ہوا آپ لکھتے بھالتا نہ لگائیں، دیکھتا ہوا، اب آپ غور کریں، آما اندھا ہے، ٹھیک ہے، جو اندھا ہے، بصیر دیکھتا ہے، جس کی بصارت ہے، آنکھیں تو لگی ہوئی ہیں پر کو نظر نہیں آ رہا، حقیقت میں بھی اندھا اور دیکھتا ہوا برابر نہیں ہوتا، آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، آنکھیں لگی ہیں، نور نہیں ہے تب بھی،
ٹھیک ہے، تو یہاں پر اندھا اسے کہا جا رہا ہے جو یہ سمجھے ہی نہ، جو ایسی باتوں کو نہ سمجھے، اور بس یہ دیکھتا ہوا وہ جو سمجھ جائے، بصارت رکھتا ہو، جس کی اندرونی بیرونی بصارت قائم ہو۔ افلا تتفکرون، کیا فاپس لا نہیں، کیا پس نہیں، تا تم، فکر، فا کاف را فکر ہوتا ہے نا، تو کاف پہ شد آ رہا، دیکھ جیسے ذکر پہ آتا ہے، ذکر فکر، تو شدت آ جاتی ہے، غور و فکر کرنا، غور و فکر آپس میں مل جل کے کرتے ہیں نا، تفکر واؤن جمع کے لیے، کیا پس نہیں تم غور و فکر کرتے، غور و فکر کرتے، ٹھیک ہے، مطلب پوچھے کیا تم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی، سوال کیا جا رہا ہے۔ تو کہہ دے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کیا تو کہہ دے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، تو کیا تم غور نہیں کرتے، انہیں دونوں طرح سے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ جو تمہارے گھروں میں پیدا اندھے ہو جاتے ہیں وہ، اور جو دیکھنے والے تھے، کیا وہ برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، گونگا اور بہرا بھی برابر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو اللہ کو دے نشانیوں سے دیکھے سمجھے وہ، اور جو نہ سمجھے وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وانذر، وا اور انذر، آخری یاد کرتے ہیں، فعل امر ہے واحد مذکر کو، اور تو ڈرا، اب یہ ڈرانا کیسا ہوتا ہے، تو ڈرا، اللہ کو کو حکم دیا جا رہا ہے تو ڈرا، اور ڈرانا بھی اسے خبردار کرنا، ایسے ڈرانا نہیں جو ڈرانا کسی کو اچانک حیران کرنا، نہیں، ڈرانا متنبع کرنا، اسے ہم مشکل ورڈ متنبع کرنا بھی کہتے ہیں، بھی کہتے ہیں خبردار کرنا، متنبع ایسے آتا ہے، متنبع خبردار کرنا، بی اویئر کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی بات سے بی اویئر کرنا کہ سیلاب آنے والا ہے، زلزلہ آنے والا ہے، اس طرح کا ڈرانا، تو حکم دیا جا رہا ہے، اور تو ڈرا بھی بازید بھی ساتھ ہی اس کے، ساتھ اس کے، کس کے، یہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، جو وہی آ رہی ہے، وہی، کہ تو ڈرا اس سے، ٹھیک ہے، اللہ زینہ ان لوگوں کو، یہ وہی کون سی ہے جو ہم لکھ رہے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ وہی ہے، ٹھیک ہے، اسی سے تو ڈرا ساتھ اس کے، اللہ زینہ وہ جو، یا ان کو جو، ٹھیک ہے، یخافون، یا وہ، خا وفا خوف روٹ ورڈ ہے، الف واو یا حرف علت ہے، واو الف میں بدل گیا، یخا فونا واؤن جمع کے لیے، وہ ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ خوف رکھتے ہیں، ڈرائے انہیں کو جا سکتا ہے نا جو کوئی خوف رکھتے ہوں، تو ڈرا ان لوگوں کو جو وہ خوف رکھتے ہیں، ان یہ کہ، کس چیز کا خوف ہے، کہ یہ کہ، یا وہ، ہاں شین را حشر، اکٹھا کرنا والو جمع کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اکٹھا کیے جائیں گے، جمع کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ اکٹھا کیے جائیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بار بار اکٹھا کرنے کا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم پلٹو گے، تمہیں موت آئے گی، اکٹھا کرنے کا بڑا آتا ہے۔ حشر مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تیری بات سن لی، دوسرے کی بات نہ سنو، تو اس سے دوسرے کو بڑا ڈر لگتا ہے، ہم کہتے ہیں میری شکایت اکیلے سنو، ٹھیک ہے، موسٹلی لوگوں کا ہوتا ہے میری شکایت اکیلے سنو، اکیلے بالکل، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے نا اس کو بعد میں پوچھ لینا، آمنے سامنے بٹھا کر، آمنے سامنے بٹھا کر ایک دوسرے کا جو کرنا ہوتا ہے نا، وہ تو کباڑا ہو جاتا ہے بندے کا، ہر وہ جو بندہ اپنی چھپا چھپا کے بات بتا رہا ہے وہ کوئی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر ایک دوسرے کی باتیں سامنے کھلنے لگتی ہیں، تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سب کو اکٹھا کروں گا، تم ایک دوسرے کی مجرم ہو گئے، اور بہت سے آپس میں تم نے مل جل کر سکتے کی ہوں گی، وہ ساری ٹھیک، یہ کہ وہ اکٹھا کیے جائیں گے کس کی طرف، الا طرف، ربی رب کے، ہم ان کے، رب کے ان کے، یعنی اپنے رب کی طرف ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ آگے دیکھیں جی،
لیسا نہیں، لا نہیں ہوتا ہے اور لم نہیں ہوتا ہے، لیسا نہیں. لہم لا واسطے، ہم ان کے، نہیں واسطے ان کے، من دونہ من سے، دونی سوائے، یا علاوہ، ہی اس کے، کس کے، ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. نہیں واسطے ان کے، سے سوائے اس کے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے پکا بتا دی ہمیں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، سوائے اس کے کیا نہیں ہے، ولی، ولی کوئی دوست. آپ دیکھیں، کوئی دوست، کوئی سرپرست، کوئی ولی، کوئی والی، کوئی وارث. وہ وارث بھی ہے، وہ دوست بھی ہے، وہ سرپرست بھی ہے. وہی ہے وہاں. اور لانا، اور نہ ہی. شفیع، شین فا، شین فا عین، شفا روٹ ورڈ ہے، شفا. اس سے بنتی ہے شفاعت. ٹھیک ہے، کیسے بنتی ہے؟ شفیع. یہاں پہ دیکھو شفیع آ رہا ہے، کوئی شفاعت کرنے والا، نہ کوئی شفاعت سفارشی، نہ کوئی سفارشی. یہ بار بار، حالانکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ کی شفاعت ہوگی، مگر کب ہوگی؟ جب تم اس کے سارے عمل وغیرہ کر کے، سمپل سی بات ہے، شفاعت تب ہوگی جب تم نے اپنے پیپر میں کچھ لکھا ہوا ہوگا. پیپر کا چیک ہونا ہے، کیا پیپر میں اتنے مارکس ہیں، کم از کم 50% مارکس تو ہوں، پھر کہاں کہیں کوئی سفارش کام آئے گی نا. اور اگر 50% بھی نہ ہوتا، سفارشی کہاں سے آئیں گے؟ کوئی آگے بڑھے گا ہی نہیں. وہ بھی اللہ کی اجازت سے بڑھنا ہے سفارش میں. ٹھیک ہے، اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی. نہ کوئی سفارش کرنے والا. لعلہم، لعل شاید کہ، یا پھر تاکہ، ہم وہ، تاکہ وہ، یتقون، یا وہ، واو قاف یا وقع روٹ ورڈ، اور تقون وہ تقوی کریں. وہ تقوی کرنا، ڈریں، وہ بچیں. کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ، اور یہ وہی جو ہے اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرا جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لے جا کر اکٹھے کیے جائیں گے. ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ یہ بچ جائیں. ان کو ڈرا کیوں، حکم کیوں دیا جا رہا ہے خوف؟ کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اور مکہ میں اللہ ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے. ان کو جو ڈرا، جو ڈرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں ڈر کے اللہ تعالیٰ سے. ان کو کیا ڈرانا؟ جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، وہ تو نہیں ڈرائے جا سکتے. وہ جو ڈرتے ہیں وہی ڈرائے جا سکتے ہیں، وہی سمجھائے جا سکتے ہیں. تو ان کو ڈرا جو ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور انہی کی بات یہاں پہ بھی آگے جو آیات آئیں گی نا، یہ ساری کی ساری آیات صحابہ کے لیے آ رہی ہیں. صحابہ، خاص طور پہ مکہ کے ایمان لانے والے، مکہ کے ایمان لانے والے کمزور افراد. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے غلاموں نے اسلام قبول کیا تھا، غلاموں نے. تو جو بہت زیادہ تعداد نا، ہم شروع کی بات نہیں کرتے، ہم حضرت ختیجہ یا حضرت جو گھر میں سے نہیں، کچھ قریبی نہیں، جو زیادہ تر لوگ ہیں غلام تھے. اور غلاموں کی جو وہاں پہ پوزیشن تھی، وہ اگلی آیات کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. آیت نمبر ہم نے آج 46 سے لے کر تو کہاں تک ہم نے کر لیا جی؟ 51 تک. 51 تک ہو گئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل جو ہے، کل تو خیر وہ ہے سنڈے ہے، 52 سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو کریں گے. ٹھیک ہے جی. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم فقهنا في الدين. اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. رب يسر ولا تعسر وتمم